السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ بدقسمتی سے ایک اور ٹرین کا حادثہ جس کے اندر پٹڑی انوالو ہے، جس کے اندر ٹرین انوالو ہے، جس کے اندر پھاٹک انوالو ہے۔ وزیر ریلوے کی وضاحت ایڈول کمنٹ ناظرین اس پروگرام میں ہم اس معاملے پر کریں گے کہ اس قسم کے واقعات کی ذمہ داری کا تعین کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارا جو رد عمل ہے اس کے اندر کیا خامی یا نقص ہے۔ کل پاناما کا معاملہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے اندر اپنی پارٹی کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے دستاویزات کی جنگ بھی ہے، اور ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی ایک کنٹیمپٹ کی درخواست بھی ہے جو ٹیک اپ ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے۔ جو سب سے اہم موضوع ہے ناظرین، ہندوستان کی جارحیت پاکستان کے خلاف اب واضح ہے، پچھلے کئی برسوں سے واضح تھی، اب تو مزید واضح ہوگی۔ اس کا ایک آبی پہلو بھی ہے، سنتاس معاہدہ، اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کا کیا سٹینس ہے، سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا ہندوستان واقعتاً ڈیم بنا کر یا کسی اور طریقے سے ہمارے پانیوں کا رخ موڑ سکتا ہے، ان کو روک سکتا ہے، پانی کی مقدار کم کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب، رکن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ احمد بلال صوفی صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی قوانین کے، سابق وفاقی وزیر برائے قانون، ان کا بھی شکریہ۔ اور محمد یونس ڈھاگا صاحب، وفاقی سیکرٹری برائے پانی اور بجلی، کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، نہ صرف بین الاقوامی فورمز پر بلکہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت میں بھی۔ ڈھاگا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ آپ سے اگر میں آغاز کروں ڈھاگا صاحب، مختصراً میں آپ سے پوچھ پاؤں، ناظرین کی سہولت کے لیے اس وقت مسئلہ کیا ہے جس کو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ؟ اگر سادہ الفاظ میں آپ اس کو سمری فارم میں بتانا چاہیں تو جی۔ دیکھیں طارق صاحب، بہت شکریہ اس اہم معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ معاہدہ جو کہ 10 سال کی نیگوسیشن کے بعد ورلڈ بینک کی وساطت سے طے پایا تھا دونوں ممالک کے درمیان، اس کا اہم جو ایک پہلو یہ تھا کہ جو 3 دریا جن کو ہم ویسٹرن ریورز کہتے ہیں، مغربی دریا انڈس، جہلم اور چناب، یہ 3 دریا پاکستان میں فلو کرتے ہیں، اور ان تینوں پہ پاکستان کا ایک غیر جس کو کہنا چاہیے ان ریسٹرکٹڈ یوز مانا گیا، اور اس ان ریسٹرکٹڈ یوز کے تحت یہ بھی مانا گیا کہ بھارت کو کسی طرح بھی ان کے فلوز کو خراب ڈائیورٹ کرنے یا اس کی ٹائمنگز کو افیکٹ کرنے کا اختیار ہے، جس کے اوپر بھارت نے اس 10 سال کی نیگوسیشن کے بعد انٹرنیشنل ایک جس کو وساطت سے میڈیشن سے اس کو تسلیم کیا۔ تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بھارت کو یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے کہ وہ ان 3 دریاؤں کے اوپر رن آف دی ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا سکے، اور اس رن آف دی ریور ہائیڈرو پروجیکٹس کا بھی ڈیزائن محدود رکھا گیا۔ اس میں خاص جو بات رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ پونڈیج بھارت نہ بنا سکے، بہت زیادہ ذخیرہ کرے، اس کو رن آف دی ریور ہی رکھے اور منیمم اس کی پونڈیج رکھے اور منیمم ذخیرہ رکھے، کم سے کم ذخیرہ رکھے۔ اب بھارت نے جو بگلیہار سے سلسلہ شروع کیا، بگلیہار، اس کے بعد کشن گنگا، اور اب جو رتلے کا ڈیزائن ہے، ان تینوں میں انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ وہ بہت زیادہ پونڈیج کر رہے ہیں، جو کہ اس کی ڈیزائن کی جو پروویژن ہے ٹریٹی میں، اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو ہم یہ تینوں دفعہ ان کو معاملات کو اٹھایا۔ بدقسمتی سے بگلیہار میں ہم جو نیوٹرل ایکسپرٹ کی عدالت تھی اس کو ہم کنوینس نہ کر سکے اپنے کیس کے بارے میں، لیکن پھر جب کشن گنگا کا کیس آیا، اس کا فیصلہ آیا، تو وہ مکمل پاکستان کی فیور میں تھا۔ تو جس کو یہ کہا گیا انٹرنیشنلی کہ بھارت نے جو چھوٹی لڑائی جیتی تھی بگلی ہار میں، تو بڑی جنگ آ کے ہار گیا کشن گنگا میں۔ یہ جون ایک نام کے ایک ایکسپرٹ تھے، انہوں نے یہ کہا۔ تو اس کے بعد سے اب بھارت رتلے کے معاملے پہ کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے سے ہچکچا رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کے ذریعے کورٹ آف آربیٹریشن جلد از جلد بنے تاکہ مزید ایسی خلاف ورزیوں کو اب ادھر ہی رک جائے گا۔ بہت اچھی تفصیل آپ نے فراہم کی، آسان الفاظ میں بیان کیا۔ بابر صاحب کے پاس آنے سے پہلے صوفی صاحب سے پوچھ لوں۔ صوفی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ بھارت کیا بگلیار ڈیم کے اوپر جو جس طرح ڈھاگا صاحب نے کہا چھوٹی لڑائی جو جیتا تھا، اس سے اس کو انکریجمنٹ ملی کہ بڑی جنگ کے اندر بھی وہ وہی داؤ پیچ استعمال کرے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، ان کا تو ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی طرح پونڈیجز کو بڑھانا ہے،
جو سیکٹری صاحب بات کر رہے ہیں ان کا فوکس ہے 2 پروجیکٹس پر، جو کشن گنگا ہے اور ساتھ ریٹلی ہے. یہ 2 پروجیکٹس ہیں، لیکن ان 2 کے علاوہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ 40-50 یا 40-45 پونڈیجز یا ریزروائر بنانا چاہتا ہے اگلے چند سالوں میں. ہمیں اس کے بارے میں بھی فکر کرنی ضروری ہے، بیکاز اگر ان میں کچھ پونڈیجز بھی وہ بنا لیتا ہے تو گویا اس کے پاس استعداد آ جائے گی کہ ہمارا انفلو کو کنٹرول کرے، اور جب اس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوگا تو آبی جہریت کی پاسبلٹی ارائز کر جاتی ہے. اور یہ وہ ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر آف ڈیمز انڈیا نے کتنے بنانے ہیں یہ ٹریٹی کے سکوپ سے باہر ہے. یہ فیصلہ جب انڈیا کرتا ہے کہ اس نے نمبر آف پونڈیجز بنانے ہیں تو وہ ٹریٹی کے سکوپ سے باہر اس فیصلے کو کرتا ہے. اگر ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے کہ انڈیا 40 یا 45 جو بنانا چاہتا ہے وہ ڈسپرپورشنیٹ ہیں اس کی نیڈ سے، تو ہمیں بھی ٹریٹی کے فریم ورک سے باہر جا کر اس کو پروٹیسٹ کے طور پر، بائیلیٹرل ایجنڈا آئٹم کے طور پر رکھنا ہوگا. جی فرحت اللہ باور صاحب، آپ کے خیال میں مسئلہ ایگزیکٹلی کس جگہ؟ میرا خیال میں مسئلہ یہ ہے جی کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پانی جو ہے، واٹر سکیرسٹی، یہ ایک گلوبل ایشو ہے، اور سب کانٹیننٹ میں ہمارے علاقے میں اب زیادہ ہی ہے. ہمارے ہاں جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس میں 3 دریا، ہمارے پاس 3 دریا، ان کے پاس. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس پانی کا استعمال نہ کریں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر فرض کیا ان کو رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پلانٹس بنانے کی اجازت ہے تو وہ جو سٹوریج وہاں کریں گے اس سٹوریج کو ریلیز کس وقت کرتے ہیں. اگر فرض کیا وہ ریلیز ایسے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ ہمارے فصلوں کے لیے بیکار ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یا یہاں پر آلریڈی فلڈ کی سچویشن ہے اور اس کو پانی ریلیز کر تباہی پھیلانے کے لیے. تو یہ جو بات چلی ہے کہ آبی جنگ اور آبی سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر مودی کی ریٹلنگ ہے. It is not really in my view because یہ جو ٹریٹی ہے it has survived پاکستان انڈیا کے درمیان 3 جنگیں، بڑے کشیدہ حالات یہ سروائیو کر چکا ہے. لیکن ہمیں جو کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے ویک اپ کال. ایک تو یہ ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن کی جو میکینزم موجود ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ایکسپرٹ ہونے چاہیے. اور دوسرا طلعت صاحب، ہم سمجھتے ہیں، ہماری پارٹی نے اس پر غور بھی کیا ہے، ہمیں خود اپنے ملک کے اندر واٹر کنزرویشن اینڈ واٹر کنزمپشن اس پر بھی اب غور کرنے کی ضرورت ہے. ویک اپ کال ہے کہ ہم پانی کا کیسے استعمال کریں. پانی کا اتنا ضیاع ہو رہا ہے. آپ دیکھیے بلوچستان میں دا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہیز گون ڈاؤن، بہت نیچے چلا گیا، اور ہم ٹیوب ویلز پر بجلی کی سبسڈی دے رہے تھے، ٹیوب ویلز لگ رہے تھے. اب نتیجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں انٹرنل مائیگریشن ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں ویک اپ کال ہے. ڈھاکہ صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پانی بجلی اجلاس ہوا، قرارداد سے بخوبی واقف ہیں. قرارداد نے کہا کہ جی ورلڈ بینک کی ذمہ داری ہے کہ سنتاس معاہدے کے مطابق بغیر کسی تاریخ کے ایک ثالثی عدالت قائم کرے جو کشن گنگا اور رتلے ڈیم پر پاکستان کے تحفظات پر فیصلہ کرے. جب تک ورلڈ بینک ثالثی عدالت قائم نہیں کرتا تب تک بھارت سے رتلے ڈیم کی تعمیر پر کام روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہماری طرف سے ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، بھارت ہماری بات باہمی طور پر کیوں مانے گا. یہ ثالثی عدالت جو ہے یہ کیسی آپشن ہے، کنسیڈرنگ کہ صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ڈیمز بھی ہیں جو تعداد ہے ڈیمز کی اس کے اوپر سنتاس معاہدہ اپلائی نہیں کرتا. جی دیکھیں، ہمارا جو کنسرن ہے وہ 3 ویسٹرن جو دریا ہیں، جو مغربی دریا ہیں، ان پر ہے. چناب، جہلم، ان پہ خاص طور پہ ابھی کام ہو رہا ہے. انڈس کا ایسا ایریا نہیں ہے کہ جس پہ وہ بہت جلدی کوئی کام شروع کر سکیں. تو جن 2 ڈیمز کی ہم بات کرتے ہیں یا جن رن آف دی ریور پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں ان کو ڈیم کہنا تو مناسب نہیں ہوگا. ایک جو بگلیار تھا وہ چناب پہ تھا، رتلے بھی چناب پر ہے، اور جو کشن گنگا ہے وہ جس کو ان کو کشن گنگا کہتے ہیں وہ نیلم جل ریور کے اوپر ہے، جو اس کا پانی الٹیمیٹلی جہلم میں آتا ہے. رن آف دی ریور میں بیسیکلی پانی رکتا تو نہیں ہے، اس کو نیچے ہی آ جانا ہے. لیکن اگر پونڈیجز بہت سارے بن جائیں اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس بن جائیں تو یقیناً یہ ایک پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے مستقبل میں. اسی کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم اس کو بر وقت اس کے اوپر کام کیا ہے. پچھلی 2 کا یہ میں بتا دوں آپ کو کہ بگلی ہار اور کشن گنگا جب تک ہم کورٹ آف آربیٹریشن میں پہنچے تھے تو 85% ان پہ کام مکمل ہو چکا تھا. تو ایک فیٹ اکمپلائی والی پوزیشن تھی اور کسی بھی کورٹ کے لیے
موقع نہیں تھا کہ وہ کوئی بڑا ریلیف ہمیں دے سکتا. حالانکہ کشن گنگا میں ساری باتیں انہوں نے ہمارے مانی لیکن بہت زیادہ اس کو کام کو آلٹر نہیں کروا سکے. اس دفعہ رتلے میں الحمدللہ ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں کورٹ آف آربیٹریشن میں کہ جب پہ ابھی انڈیا اس پہ کام بھی شروع صحیح طور پہ نہیں کر پایا. تو یہ ایک ضروری ایک ہم یہ کہیں گے کہ جو میکینزم انڈس واٹر ٹریٹی میں ہے وہی ہمارے لیے ایک بہتر طریقہ ہے اور ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. ورلڈ بینک بھی اسی پہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ورلڈ بینک اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرے گا. صوفی صاحب، ورلڈ بینک واقعتاً اپنی ذمہ داری پوری کرے گا؟ دیکھیے یہی تو چیز دیکھنے والی ہے کہ ورلڈ بینک کہاں تک اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، بیکاز ورلڈ بینک ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن کی حد تک رہے گا، اور ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن میں جو گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ ٹریٹی اس وقت متحرک ہوتی ہے اس کے میکنزم جب انڈیا اپنی ڈرائنگز پروجیکٹ کی، پونڈیج کی، ریزروائر کی، رن آف دا ریل پروجیکٹ کی سبمٹ کرتا ہے پاکستان کو، انڈس واٹر کمشنر کو انڈر اے اسپیسیفک انیکسچر. لیکن جب وہ ڈرائنگ سبمٹ کرتا ہے تو اس سے بہت پہلے بے شمار ایسے مائل سٹونز ہیں جو انڈیا کراس کر چکا ہوتا ہے. یعنی سیاسی فیصلہ کہ اس نے پونڈیج بنانا ہے، یعنی سائٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے علاوہ اس کی فنڈنگ کی ارینجمنٹس، اس کے علاوہ اپنی انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو بیوروکریسی ہے اس کی. سو یہ سارے کام جب وہ کر چکتا ہوتا ہے تو وہ اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ پونڈیج بنانا ہے، اب میں نے اس کی ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن سبمٹ کی ہیں. تو ہم اس پر ٹیکنیکل اعتراضات کرتے ہیں، وہ ہمیں کرنے بھی چاہیے، بیکاز جو ہمیں ٹریٹی رائٹس دیتی ہے ریسٹرکشنز لگانے کی وہ ہمیں لگانی چاہیے. لیکن اگر ہم پونڈیج کی نمبرز پر کوشچن ریز کرنا چاہ رہے ہیں آج ان پونڈیجز کے حوالے سے جو اگلے 10 سالوں میں 5 سالوں میں انڈیا بنانا چاہ رہا ہے، اور ہماری یہ اعتراض ہے کہ یہ جو ہے ڈسپروپورشنیٹ ہیں ٹو دا نیڈز آف دا ویلی، تو یہ ایشو ٹریٹی کے فریم ورک میں نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو اس بات کا انتظار مت کیجئے کہ ڈرائنگز انڈیا سبمٹ کرے، تفصیلات سبمٹ کرے اور پھر آپ ان تفصیلات پہ ٹیکنیکل ایشوز ریز کریں. کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر مودی نے جب اس کو کنسیڈر کیا کہ اس ٹریٹی کو ریووک کرنے کی بات کرنا بھی از خود ایک تھریٹ کے نزدیک آ جانے والی بات ہے. یہ درست ہے کہ اس سے وہ بیک آف کر گئے، انہوں نے کہا ہم اس کو ریووک نہیں کرتے، لیکن پرائم منسٹر کی سطح پر اس بات کو کنسیڈر کرنا ایک ایکسٹریم ہوسٹائل ایکٹ تھا، اور یہ ایکٹ اب نیشنز کی ہسٹری میں ایمبیڈ ہو جائے گا ایز اے پاسبلٹی جس کو اب رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے ویزا وی ورلڈ بینک، ویزا وی یو این، ویزا وی دا ٹریٹی اٹ سیلف اینڈ ویزا وی بائیلیٹرلی. اسٹریٹجی بنانے کے لیے بابر صاحب پارلیمان فورم ہے، کمیٹیز فورم ہے، کابینہ فورم ہے، اپوزیشن جماعتوں کے اپنے پلیٹ فارمز موجود ہیں، ان کے تھنک ٹینکس اگر ہیں. جب تک ہندوستان کی طرف سے یہ آپ نے کہا کہ ریٹلنگ جو ہے، ریٹلنگ آف دا سیبر، جب تک یہ نہیں ہوتی ان میں سے کوئی فورم جو ہے وہ جاگتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. پارلیمان نے کم از کم سینٹ کی سطح پر تو یہ کیا کہ پورے سینٹ کی کمیٹی بن گئی اور اس میں جو ریجنل سچویشن ہے اس پر بحث ہوئی، اور اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ آئٹم تھا واٹر سیکیورٹی، اور اس پر پھر پارلیمان نے اپنی سفارشات دی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے ایک ویو یہ بھی تھا کہ جناب آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ری نیگوشیٹ والی بات نہیں ہے. آپ انڈس واٹر ٹریٹی کی صحیح پراپر امپلیمنٹیشن کریں اور اپنے ملک کے اندر ہمیں واٹر کنزرویشن اور واٹر یوزج کی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. لیکن پانی کا فلو اگر اوپر سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اگر پانی کا فلو وہاں سے ڈسٹرب ہو گیا پھر تو پاکستان کی ایگریکلچر تباہ ہو جائے گی. سو وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. سوفی صاحب آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بابر صاحب کے پوائنٹ میں؟ جی میں اس طرح بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فرت اللہ بابر صاحب کی ایک بات کی میں تائید کرنا چاہوں گا کہ ہمیں واٹر مینجمنٹ کی طرف توجہ دینی ہے. انٹرنیشنل جنرل انٹرنیشنل لا جو واٹر لا ہے وہی کہتا ہے کہ لوور رائپیرین پہ بھی رسپانسبلٹیز ہیں کہ اس نے اپنے پانی کو مینیج کرنا ہے جو اس کے پاس سے گزر رہا ہے. اب مینجمنٹ میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، اسکیسٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے، اور آپ کو اپنے بھی پونڈیجز اور ریزروائرز بنانے پڑیں گے تاکہ آپ رسپانسبل لوور رائپیرین کے طور پر سامنے آئیں. کیونکہ واٹر اسکیسٹی تھریٹ ٹو لائف ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے اوپر اسپیسیفکلی، اور ساتھ ساتھ پاکستان نے پیرس کنونشن بھی نیگوشیٹ کر کے اس کو ریٹیفائی کر دیا جس کے نیچے پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ آپ فاسل بیسڈ سے اب آپ موو کریں گے نان فاسل بیسڈ انرجی سورسز میں، اس میں ہائیڈل، نیوکلیئر اور ونڈ ہے. سو اب آپ کے پاس ایک آبلیگیشن آ گئی ہے انٹرنیشنل لا کے نیچے کہ آپ نے اپنے بھی ایز اے لوور رائپیرین اپنے بھی واٹر مینجمنٹ کو امپروو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے پوچھ پاؤں کیا امکانات ہیں کہ ورلڈ بینک ہماری بات مانے، کیونکہ پچھلے دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان سے تو ابہام بڑھ گیا ہے اور جو کلیئرٹی جس کو کہتے ہیں وہ سامنے نہیں ہے. ورلڈ بینک کا سٹانس جو ہے
وہ بعض تشریحات کے مطابق ہندوستان کی طرف ذرا ٹلٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جو صوفی صاحب نے بات کی لوور رائپیرین کی ذمہ داری کے بارے میں, یہ جنرل جو کنونشنز ہیں ان کے تحت تو یقیناً یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہم پہ کوئی ایسی پابندی لمیٹیشن ایز اے لوور رائپیرین نہیں ہے, کیونکہ 100% یوزیج آف ویسٹرن ریورز وہ پاکستان کا حق ہے, اور پاکستان کے ساتھ کوئی شیئرڈ اس میں واٹر جو شیئرڈ ریسورسز ہوتے ہیں ان میں یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جو پہلے آپ اپنی ریسورسز کو ٹھیک کریں, اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک کریں, پھر آپ کا حق اسٹیبلش ہوتا ہے اپنی پانی کے اوپر. انڈس واٹر ٹریٹی ایک اسپیشل ٹریٹی ہے, یہ جنرل کنونشن سے ڈیفرنٹ ہے, اور یہ ہمارا انریسٹرکٹڈ رائٹ تسلیم کرتی ہے. ایک بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس میں ہمیں معذرت خانہ رویہ ہم نہیں رکھ سکتے اگر ہماری کوئی کمی کوتاہیاں یا کمی ہے. جہاں تک ورلڈ بینک کا سوال ہے, ورلڈ بینک نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں اب تک تعاون کیا ہے. انڈیا نے شروع سے ہی ورلڈ بینک کو یہ کہا تھا کہ کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف آپ نہ جائیں, لیکن ورلڈ بینک ہمارے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے جو ایک ڈرائنگ آف لاٹس ایک ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تک انہوں نے پوری کی, جس میں انڈیا نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا تھا, لیکن ورلڈ بینک نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ باوجود اس کے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ان کے اوپر یہ اعتراض ہے ورلڈ بینک کی ایکٹیویٹی کے اوپر, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے دباؤ ڈال کے یا وقت نکال سکیں, تاکہ جس طرح پچھلے 2 ڈیمز میں انہوں نے کئی سال لگا دیے تھے اور اپنا ڈیم مکمل کر لیا تھا, اسی طرح وہ رتلے میں بھی چاہیں گے. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ورلڈ بینک اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے اور بر وقت ادا کرے گا. اگر بریف کمنٹ کروں گا, یہ ہے کہ جہاں ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ہمارے رائٹس ہیں ان کے لیے پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. دوسرا واٹر مینجمنٹ, اور تیسرا امپورٹنٹ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے ود انڈیا کے ساتھ کبھی تو شروع ہوگا. اس کمپوزٹ ڈائلاگ میں سمجھتا ہوں کہ واٹر ایشو اینڈ کلائمیٹ جو ریلیٹڈ ہے, کلائمیٹ ایشو اینڈ واٹر شوڈ بی پارٹ کمپوزٹ ڈائلاگ کا, تاکہ ہم یہ معاملہ بھی ان کے ساتھ اس لیول بھی ٹیک اپ کر سکیں. سو آئی تھنک واٹر مینجمنٹ, کمپوزٹ ڈائلاگ اینڈ فائٹنگ آؤٹ پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی فار وٹ آر اور رائٹس جو ہمارے IWT کے تحت ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے. سر بالکل اختتام میں, آپ اگلے دنوں میں کیا چیز یا کیا شواہد یا پوائنٹرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ جانچنے کے لیے کہ سنتاس معاہدے کے اوپر ہندوستان کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے؟ جی, میں ایک تو دیکھ رہا ہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کیا موقف ہے, پرائم منسٹرز آفس کا اس پہ کیا موقف ہے, پرائم منسٹر مودی کا اس پہ کیا موقف آتا ہے, اور انڈین ایکیڈیمکس اور رائٹرز اس پہ کیا لکھ رہے ہیں. بیکاز یہ درست ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک سٹینڈ الون ایگریمنٹ ہے, اس میں ہمیں رائٹس گارنٹیڈ ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو جنرل پرنسپلز ہیں جو ہم پر بھی ایک جنرل آبلیگیشن کریٹ کرتے ہیں, ہمیں ان کو بھی مائنڈفل ہونا ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے, کچھ اور سپیچز آتی ہیں انڈیا کے سوائل سے ان کے منسٹرز کی کہ ہم پانی کو واچ کریں گے, ہم پانی ضائع نہیں ہونے دیں گے, تو یہ کلیئر پوائنٹرز ہیں جس کو انٹرنیشنل لاء میں تھریٹ آف فورس آپ کہہ سکتے ہیں. سو یہ محض IWT کا اسٹرکٹلی لٹرل ایشو نہیں ہوگا, یہ سروائیول آف پاکستان کا ایشو ہوگا. انڈیا کی جانب سے کوئی اور تھریٹ جو ہے it would be viewed as a violation of international law in terms of the UN Charter, اور پاکستان اپنا حق محفوظ رکھ سکتا ہے to take this matter to the Secretary General. اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے غالباً جو میڈیا میں خبریں آئیں ڈیووس میں جب ان کی ملاقات سیکرٹری جنرل سے ہوئی, انہوں نے اس ایشو کو اورلی ریز کیا. سو پاکستان ان رائٹنگ بھی اس کو پریزنٹ کر سکتا ہے, اور انہوں نے بالکل درست کیا اگر انہوں نے اس کو اورلی ریز کیا کہ بھئی یہ ایک ہمیں تھریٹ فیل ہو رہا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر از تھریٹننگ ریووکیشن. ریووکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پھر مکمل آپشن ہوگی کہ وہ پانی روکنے کا سوچیں یا پانی کو جہریت کے طور پہ کرنے کا سوچیں. تو یہاں تک پہنچ جانا, اس چیز کو ڈسکس کر لینا بھی بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے ریجن کے اعتبار سے. ویری اینڈ میں بالکل ختم کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب, آپ عوام کی سہولت کے لیے اگر آپ بتائیں آنے والے دنوں میں کس چیز کے اوپر نظر رکھنی ہوگی یہ جانچنے کے لیے کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے؟ دیکھیں, میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ بین الاقوامی معاہدے جو کہ بین الاقوامی ایک برادری کی وساطت سے اور ان کی موجودگی میں جب ڈرا کیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں, اس دفعہ جس میں ورلڈ بینک بھی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹریٹیاں نہ ہی سیاسی بیانات کے پر مبنی ہوتی ہیں یا مرتب ہوتی ہیں,
نہ ہی سیاسی بیانات سے یہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ٹریٹی اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی اس کو یونیلیٹرلی ریووک نہیں کر سکتی، اور اس کو ریووک صرف ایک دوسری ٹریٹی سے باہمی مشاورت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ عامر صاحب، احمد بلال صوفی صاحب، محمد یونس ڈاگا صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلے حصے میں سیاسی معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر دستاویزات اور الیکشن کمیشن بھی انوالو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے گرد معاملہ گھومتا ہے۔ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے قصور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر بن گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایسا نیب بناؤں گا جو سب لوگوں کی انویسٹیگیشن برابر کے طریقے سے کرے گی اور کرپٹ لوگوں کو پکڑے گی۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ اگلے 2 دن کے اندر، یعنی کل اور پرسوں، عمران خان صاحب کی جماعت کو الیکشن کمیشن کے اندر اپنی فنڈنگ یا فائنینسز کے حوالے سے دستاویزات پیش کرنی ہیں۔ وہ دستاویزات جو پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ان کو نہیں پیش کرنی چاہیے یا جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اس آرڈر کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا کہ آپ کو دستاویزات ہر حال میں داخل کرنی ہے، ایک لیٹر بھی سبمٹ کیا گیا جس کے اندر مبینہ طور پر کنٹیمپٹ آف دی الیکشن کمیشن کے کومنٹس انہوں نے دیے تھے۔ اب وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی ممکنہ طور پر سائیڈ بائی سائیڈ چل سکتی ہیں۔ اب ایک طرف سے نیب بنانی ہے جب وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے جسے تحقیق کرنی ہے، دوسری طرف سے ان کی جماعت کی اپنی تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ فیصل حسین چودھری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وکیل عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، ان کا شکریہ۔ اکبر ایس بابر صاحب پاکستان تحریک انصاف فاؤنڈر گروپ میں سے، اور ان کی پٹیشن ہے اور ساتھ ان کا وہ نوٹس بھی ہے جو کنٹیمپٹ کا، جس کے اوپر پروسیڈنگز کا امکان ہے۔ بابر صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی پیش رفت ہے، فنڈنگ کی دستاویزات مل جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو کنٹیمپٹ کے معاملات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 1 اپریل 2015 کو ایک الیکشن کمیشن کا آرڈر آ چکا ہے کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کی آڈٹ رپورٹس کی ریویو کیا، اس کی تشخیص کی، اس کو جانچ پڑتال کی، تو اس میں فورن فنڈنگ کے نہ تفصیلات موجود تھی نہ سورسز موجود تھے، اور جب وہ جمع کرانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے آئینی استحقاق پہ سوالیہ نشان دوبارہ اٹھایا اور وکیل بدل کے، اور پھر 8 اکتوبر کو 2015 کو ایک حتمی فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ہی ادارہ اختیار ہے، یہ اسی ادارے کا ہے، کیونکہ وہی سیاسی پارٹیوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہیں پہ سیاسی پارٹیاں رجسٹر ہوتی ہیں، وہی ان کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں وہ اسکروٹنی کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ہم نے اس وقت یہ تمام ڈاکیومنٹس کی لسٹ دی تھی جس میں یہ پی ٹی آئی کے امپلائیز ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں جو کروڑوں روپے ہنڈی کے ذریعے ہے۔ میں اب ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اگر میں اتنا سنگین الزام لگا رہا ہوں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ ہے، غیر قانونی $3 ملین آئے، تو آپ ڈاکیومنٹس پیش کر دیں، آپ مجھے غلط ثابت کر دیں، اب میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جمع کرائیں، تو انہوں نے پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور پھر جب 1 سال گزر گیا اور ہائی کورٹ میں ایسی کوئی سٹے کی نہ کوئی ریٹن سٹے ہے، صرف الیکشن کمیشن کے وکیل نے اب معاملہ جہاں پر کھڑا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے کمپلائنس مانگی ہے اپنے اس آرڈر کی جس کے تحت یہ دستاویزات سبمٹ کرنی ہے، اور اس کی تاریخ جو لکھی ہے 23 ہے، جو کل ہے۔ جی بالکل، اب جی معاملہ اب کافی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس یہ مکمل اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی ادارے کو، ایف آئی اے کو، نیب کو، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب ہونا چاہیے، یا اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی کہہ کے وہ سارے اکاؤنٹس لے سکتے ہیں۔ تو ڈاکیومنٹس تو موجود ہیں، یہ اب ورجن آئلینڈز میں نہیں موجود، یہ پاناما میں نہیں موجود، یہ اب جو مختلف آف شور کمپنیز ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہ پاکستان میں سارا ریکارڈ موجود ہے۔ فیصل صاحب سے پوچھے تھے، معاملہ ظاہراً سادہ سا لگتا ہے، تو یہ دستاویزات کل سبمٹ ہو جائیں گی، کل یا پرسوں کل سبمٹ ہونی ہے، کیونکہ کمپلائنس کی ڈیٹ جو ہے وہ 23 ہے۔ طلعت صاحب، جو بھی الیکشن کمیشن کا حکم ہے یا کسی بھی اور عدالت کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے ہمیشہ اس پہ عمل درآمد کرتی رہی ہے، جو بھی دستاویزات ہیں یا جو بھی اور چیزیں ہیں، جو بھی لوازمات ہیں، یہ بھی کل جمع ہو جائیں گے، یا اس حکم نامے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھیے، بات یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں، ہم اس جو مقدمات ہیں ان کو صرف خالصاً قانونی نقطہ نگاہ سے، ٹھیک اکبر ایس بابر صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں،
یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے فنڈز کے اوپر جا کے سوالات اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ سوالات اٹھانے کا ایک مروجہ طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو نہ تو اس ملک کا الیکشن کمیشن میں یا کوئی اور فرد اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ جو مقدمات ہیں ایک الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں، اسی طرح کی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے نون لیگ کی طرف سے بھی فائل کی گئی. ہمارا اس میں جو نقطہ نظر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ یہ پٹیشنز کو جس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ریگولیٹ کرتا ہے. 1976 میں اگر آپ کو یاد ہو نیشنل عوامی پارٹی اس وقت جو ہے وہ ANP جو ہے عوامی نیشنل پارٹی وہ نیپ ہوا کرتی تھی، اور بھٹو صاحب کے دور میں ایک ہی پارٹی پاکستان کی تاریخ میں بین ہوئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 1976 یا 77 کے اس آرڈر کے تحت یہ ہونا اس آرڈر کے تحت ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے اب الیکشن کمیشن میں تو یہ معاملہ اس سے آگے نکل گیا نا. نہیں، الیکشن کمیشن کا معاملہ انہوں نے کہہ دیا آپ کو سبمٹ کرنا ہے. انفیکٹ یہ نہیں، دیکھیے یہی تھوڑی سی پرابلم ہے. الیکشن کمیشن کے اپنے وکیل نے ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا، سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے ہم فائنل ایڈجوڈیکیشن نہیں کریں گے، یعنی سبجیکٹ ٹو آپ کی ججمنٹ کے ہائی کورٹ کے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 تاریخ کو یہ کیس 10 جنوری کو لگا ہوا تھا، باوجود جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن کیوں مانگ رہا ہے پھر یہ دستاویزات؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا خیال یہ ہے، الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پروسیڈنگز ہمیں فیصلہ کرنے سے نہیں روکا گیا، ہم پروسیڈنگز کیری آن کیے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ٹیکنیکلی قانونی ایشوز ہیں جو ان کے سامنے ریز ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ جس کو آپ کو موکل کوئی چیز چھپا رہا ہے یا کچھ آپ کا دستاویزات ہیں، آپ کے خیال میں قانونی معاملہ؟ ہم نے یہ جوابات سپریم کورٹ میں بھی جمع کروائے ہیں، یہاں پہ بھی جمع کرانے کے پابند ہیں. جب قانون میں عدالت میں آتے ہیں تو ہم پابند ہیں قانون کے. اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی بات چھپائی جائے. اکبر بابر صاحب، آپ کے خیال کے مطابق واقعتاً قانون قاعدہ ان کی تشریح کے مطابق وہ نہیں ہے جس کے تحت دستاویزات ان سے مانگی جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے؟ دستاویزات وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا ہم سبمٹ کر دیں گے، اتنا سادہ معاملہ ہے. دیکھیں اگر اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو ابھی تک معاملہ حل ہو چکا ہوتا، ڈاکومنٹ جمع ہو چکے ہوتے اور ایسا تصدیق والا خط نہ لکھا جاتا. ابھی وکیل صاحب نے جو عرض کیا کہ اکبر بابر کو پورا اختیار ہے کہ وہ پارٹی کے یا کسی بھی پارٹی کے اکاؤنٹس مانگے، لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تحریک انصاف جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پہ خان صاحب نے ایک پرسنل ایفیڈیوٹ سائن کیا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی دستخطوں سے لکھا ہے کہ اکبر بابر کے پاس یہ ایک عام شہری ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سیاسی پارٹی اور PTI کے اکاؤنٹس مانگے. یعنی یہ انہوں نے سائنڈ ایفیڈیوٹ دیا. اب وکیل صاحب کو شاید ظاہر ہے پوری تفصیلات کو، کیونکہ ابھی تک مجھے نہیں معلوم یہ آفیشلی وکیل ہیں، کیونکہ 2 وکیل چینج ہو چکے ہیں، ابھی وکالت نامہ ان کا جمع ہونا باقی ہے شاید. لیکن یہ تبدیل شدہ میں سے نہیں ہے، یہ موجود ہے، یہ تبدیل شدہ میں سے نہیں ہے. دیکھیے بات سے الیکشن کمیشن کوئی بھی شہری جب سوال کرتا ہے اگر یہ بات ہے کہ وکیل صاحب ایک منٹ، اب بات یہ ہے کہ جب آپ تضادات دیتے ہیں، اگر آپ کے دستاویزات موجود ہیں تو آپ ابھی تک جمع کرا چکے ہوتے ہیں. آپ نے لکھ کے الیکشن کمیشن کو 9 جنوری کو جو لکھا اتنا تضحیک آمیز کہ آپ کا ایک بڑا بائسڈ آرڈر ہے یہ ڈاکومنٹس پروڈیوس کرنا. اب ٹی وی پہ آ کے وہ کہتے ہیں جی آئینی ادارہ ہے، پورا اختیار ہے، تو آپ لکھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ سیاسی ہو گئے ہیں. ذرا قانونی طور پر فیصل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ جو ریویو پٹیشن کے اوپر جو ہے ہمارے سامنے بھی ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں، that it is unfortunate that such an order has been passed which shows an apparent bias of the commission in favor of the petitioner for extraneous reasons including political. یہ تو کافی آپ تو مطلب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل کمیشن. آپ سمراج دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. اگر میں سمجھوں کہ عدالت جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے تو میرا پورا اختیار ہے، پورا رائٹ ہے. جو بات میں نے پہلے کی ہے زیادہ میں تصحیح کر دوں کیونکہ جذبات سے تو ظاہر ہے یہ بات چلے گی. کسی بھی فرد کا یہ حق ہے کہ کسی پارٹی پہ سوال اٹھائے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں حکومت وقت ریفرنس دائر کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ تحقیقات کے بعد. الیکشن کمیشن کو میری نظر میں میری تشریح ہے کہ الیکشن کمیشن یا کسی اور ادارے کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر تحقیقات کرے یا اس کی فنڈنگ. ہاں
وہ ایک ٹول ضرور ہے، لیکن حکومت وقت کے پاس ریفرنس سپریم کورٹ پہ پاس جائے گا اگر سپریم کورٹ مناسب ہے. ایک طریقہ کار ہے، کسی شخص کو بھی جس کس کو سوال کرنے ہیں اس کو اپنی مرضی یا منشا کے مطابق نہ تو فورم اٹھانے کا اختیار ہے. سائن کر کے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ میں ویسے لیگلی جاننا چاہوں گا کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ تو بڑے متاثر ہیں. دیکھیے بات یہ ہے طلعت صاحب کہ اگر ایک فریق کو یہ کوئی ایسی بات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، انہونی نہیں ہے. میرا استحقاق ہے، میرے کلائنٹ کی طرف سے مجھے انسٹرکشنز آتی ہیں، جناب فلاں جج صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے میری نظر میں باعث ہے، آپ یہ ان کے یا جورسڈکشن حاصل نہیں ہے یا کوئی اور قانونی وجہ ہے تو آپ ان کے پاس جا کے پھر لکھ کے وڈرا کر لیا. پھر سر دیکھیے آپ کو اپلیکیشن دینے پہ اعتراض ہے، اس کو اگر لکھ کے وڈرا کیا ہے، اگر فار ایگزامپل میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کی تصدیق ہوتی ہے تو عدالت سے لکھ کے واپس لینے. اور بائی دا وے یہ میرا خیال میں یہ ایک غلط خبر چلی ہے. یہ میں نے جو اس کے نیچے دیکھا ہے، یہ جو فائل کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ثقلین حیدر صاحب ایڈوکیٹ ہیں ان کی طرف سے، لیکن اب اور انہوں نے وڈرا کر لیا. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. جو الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ ریسپونڈنٹ 1 نے ابھی اپالوجی سبمٹ نہیں کی. میرے خیال میں دیکھیے یہ ایسی اپلیکیشن پہلے سبمٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ہو گئی تھی تو اس کا وڈرال اچھی بات ہے، لیکن اس قسم کی اپلیکیشن اگر آپ سمجھیں یہ وکلا کے اوپر بھی ہوتا ہے. ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ لے مین ہوتے ہیں. جی اکبر اسبابر صاحب اب ذرا کنٹیمپٹ والے معاملے کے اوپر آئیے گا. خان صاحب کی طرف سے سائنڈ ایفیڈیوٹ، اس کے بعد کورٹ کی الیکشن کمیشن کی طرف سے رد عمل، اس کے بعد وڈرا کیا گیا. فیصل صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے وکیل نے وڈرا کیا ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریسپونڈنٹ 1 نے بھی اپالوجی سبمٹ نہیں کی. اور پھر عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر نعیم الحق صاحب کے ٹویٹس کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن سے معافی ماننے کا تاثر بالکل بے بنیاد ہے اور یہ امکان یکسر خارج از امکان انہوں نے قرار دیا. جی طلعت یہ دیکھیں نا، یہی ایک تضادات کا مجموعہ ہے. آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو میں ایک ایسا نیب بناؤں گا کہ جو سب کا احتساب کرے گا. تو آپ کے پی میں آپ نے ایسا احتساب کا ادارہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے ابھی تک اے این پی کو آپ ایزی لوڈ کہتے ہیں، اس پہ آپ نے سیاست کی تقریریں کی، ابھی تک آپ نے لیکن بسد احترام اس پہ ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر فوکس کیجئے کیونکہ ظاہر ہے یہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے. اب میں الیکشن کمیشن پہ آتا ہوں. الیکشن کمیشن میں جب وکیل صاحب نے جو عدالت میں یہ کہا کہ میں نے اپنے موکل سے مشورہ کیا اور میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں اور یہ جو ہم نے کنٹیمپچوس لیٹر ہے جو اپلیکیشن ہے ریویو کی، اس کو میں وڈرا کرتے ہیں. بات یہاں پہ شاید ایک بہت ہی قابل اعتراض قسم کی پٹیشن تھی، لیکن شاید بات یہاں رک جاتی. خان صاحب نے ٹی وی پہ خود انٹرویو دیا، میں نے تو کوئی استعفیٰ نہیں دیا، میں کیوں استعفیٰ دوں؟ وہ تو پی ٹی آئی اور مجھ میں پی ٹی آئی کا کیس ہے. اسی طرح ٹویٹس آ گئی. جب ایک خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک مضبوط شخص کو قانون کے نیچے لانا ہے تو ایک طرف آپ نے غلطی کی جو وکیل صاحب نے ابھی اس کا اعتراف کیا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی. آپ نے اس معافی سے بھی اپنے آپ کو الگ کر دیا اور پھر چوری اور سینہ زوری دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی معافی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے نکلے ہیں یا ان کو تباہ کرنے نکلے ہیں؟ ہر ادارے پہ تعصب کا الزام لگایا ہے، ہمیں بچانا ہے، اس لیے میں نے کنٹیمپٹ فائل کیا. اب فیصل صاحب اگر مختصراً آپ بیان کیجئے گا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پہلے ایفیڈیوٹ، پھر وڈرال کس نے کیا، پھر بیان، اور اب اکبر اسبابر کی طرف سے کنٹیمپٹ کا معاملہ، یہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ؟ کنٹیمپٹ اپلیکیشن تو ابھی تو محض ایک درخواست ہے، کسی کی خواہش ہے، کسی کی خواہش ہے شاید ان کو وہ مقام عمران خان صاحب نہیں دے رہے تو ان سے کو لڑائی ہے کہ پرانی دوستی ہے یا پرانا تعلق ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا جی. قانونی طور پہ ابھی تک یہ صرف اپلیکیشن ہے. اس اپلیکیشن پہ جب تک معتبر ہونے کے لیے اس کا تو الیکشن کمیشن جب تک نوٹس نہیں لیتا، جب تک اس کا جواب طلب نہیں کیا جاتا، تب تک ایک مفروضہ ہے. اور مفروضہ پرزمپشن جو ہے، میں نارملی ان چیزوں کا جواب نہیں دیا کرتا جو کہ پرزمپشن ابھی، کیونکہ صرف اپلیکیشن فائل ہوئی ہے، ابھی اس پہ کوئی سبسٹینشل کوئی سبسٹینٹیو آرڈر پاس ہوگا، اس کے بعد مطابق دیکھیں. بابر صاحب 5 سیکنڈ میں کہنا چاہتا ہوں ایک لفظ 5 سیکنڈز. یہ جو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جو 16 جنوری کا الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس میں کنٹیمپٹ ثابت ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف فلتھی، لفظ ہے فلتھی زبان استعمال کی گئی ہے. انہوں نے اتنی خوفناک اور شدید تو جو کنٹیمپٹ ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتے وہ معافی سے دور کر لیں. اب یہ معاملہ ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کو خود دیکھنا ہے کہ کیا چیز
ان کی نظر میں کنٹیمپٹ ہے. اگر کنٹیمپٹ ہے اور ثابت ہو چکی ہے, تھوڑا سا I have to leave it there. Unfortunately, time is up. بابر صاحب, time is up. آپ کا بھی شکریہ. یہ دونوں معاملات بڑے اہم ہیں, صرف پاناما کا ایشو نہیں ہے, اس کے برابر میں یہ ایشوز بھی چل رہے ہیں. ایڈیٹوریل کمنٹ ہمارا باقی ہے ناظرین, stay tuned for that. آئیے ناظرین چلتے ہیں ہم نقطے کی طرف. گوجرا کے اندر ایک اور ٹرین حادثہ جس کے اندر پھاٹک اور پٹڑی انوالو ہے. 6 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے. اپوزیشن نے وزیر داخلہ سعد رفیق کا استعفیٰ طلب کر لیا. سعد رفیق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ پچھلے 3 سال کے اندر 80 کے قریب افراد جو ہیں اسی قسم کے حادثات کے اندر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ریلوے ٹریکس کے اوپر تقریباً 2470 کے قریب ایسی جگہیں ہیں جہاں پر گارڈڈ پھاٹک نہیں ہے. استعفے کا معاملہ یہ ہر کسی فرد کو اپنی معیار کے اوپر خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس معاملے پر استعفیٰ دینا ہے یا نہیں. جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے وہ بڑی واضح ہے. اگر ٹرین ٹریک کے اوپر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو حادثہ وہ بھی بہت بڑا ہے, لیکن دنیا بھر میں اگر آپ حادثات کی تفصیل اٹھا کے دیکھیں تو ایسے حادثات ہوتے ہیں. ڈیفنس نہیں ہے, وضاحت ہے اس کی. لیکن جس قسم کے حادثات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ پریونٹیبل ایکسیڈنٹس کے زمرے کے اندر آتے ہیں, جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پھاٹک یہاں پر موجود ہے, وہاں پر کوئی فرد نہیں ہے یا وہاں پر دروازہ کام نہیں کر رہا, لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. ان کی ذمہ داری جو ہے اس نظام کے اوپر عائد ہوتی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں سعد رفیق صاحب. یہ دیکھنا ہوگا کہ ان جانوں کو بچانے کا اگر میکانزم موجود ہے تو آپ انفورس کیوں نہیں کر پا رہے. محض یہ نشاندہی کر دینا ہی کافی نہیں ہے, یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. جب پتہ ہے کہ غلطی کس جگہ سے ہو رہی ہے اور جانیں کہاں سے جا رہی ہیں تو اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا. اس قسم کے واقعات اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید یہ جگہیں نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے عام اور غریب لوگ گزرتے ہیں جن کی جانوں کی قیمت بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے جو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس منسٹریاں ہیں یا جو ان معاملات کو لے کر اپنی سیاست کرتے ہیں. پھاٹک کے اوپر جان ضائع ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے. پھاٹک کا بندوبست کیجئے اور جانوں کو بچائیے. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.